اس وظیفے میں اتنے کمالات چھپے ہوئے ہیں کہ پھر آپ کو قرار نہیں آئے گا جب تک یہ وظیفہ نہیں پڑھیں گے۔ 7 دن اور پوری زندگی کی خوشی انشاءاللہ العزیز۔ 7 دنوں میں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کا ہر مراد پورا ہوگا، خصوصاً مالی ٹینشن، پریشانی، قرض کا بوجھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ قریش کی برکت سے بہت سے لوگ کھا رہے ہیں، سورہ قریش کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے چولے چل رہے ہیں۔ سورہ قریش ایک ایسی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے برکات رکھے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی سورہ قریش کو پڑھے گا، سورہ قریش کی برکت سے اس کی تمام مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بلکہ مالی پریشانی تو کیا، زندگی میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ سارے سورہ قریش کی برکت سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اتنے برکات ہیں سورہ قریش میں کہ اگر میں ساری زندگی بھی آپ کو روزانہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ کو اس کے فضائل و برکات بیان کرتا رہوں گا تو زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن سورہ قریش کے برکات، فضائل یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم بہت بابرکت صورت ہے۔ آپ کو مالی پریشانی ہے تو مالی پریشانی یوں ختم ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اس وظیفے کو فالو کریں، ایک مرتبہ زندگی میں اس پر عمل کریں، 7 دن تک یہ وظیفہ پڑھیں اور 7 دن میں آپ کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی تو پھر کہنا کہ آپ نے خدا نخواستہ جھوٹ بولا تھا۔ میں آپ کی ہر سزا کے لیے تیار ہوں گا۔ آپ نے بس اس وظیفے کو زندگی میں ایک بار پڑھنا ہے، جب ایک بار پڑھیں گے تو پھر بار بار پڑھیں گے، کیونکہ اس میں اتنے برکات آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ جب بھی کوئی معمولی سا بھی پریشانی ہوگی فوراً یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل چونکہ ہر طرف پریشانی، مسلمان جدھر بھی دیکھو پریشان، خصوصاً پریشانی کس چیز کی ہے؟ پریشانی زیادہ تر مالی پریشانی، قرض کا بوجھ، یہ تمام مسلمان پریشان ہیں آج کل۔ بہت سے کم مسلمان ہوں گے جو مالی پریشانی یا قرض میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ قریش جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ سارا قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی قسم قرآن عظیم کا ایک ایک حرف بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس میں کوئی ہے جو اس کی قدر کرے؟ تو آئیے میں سورہ قریش کا ایسا وظیفہ آج آپ کو دینے والا ہوں کہ جس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں خصوصاً مالی پریشانی ختم ہو جائے گی، قرض کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ زندگی میں ایک بار 7 دن تک یہ وظیفہ پڑھیں تو ایک بار پڑھیں گے تو بار بار پڑھیں گے، کیونکہ اس میں اتنا مزہ ہے، اس وظیفے میں اتنے کمالات چھپے ہوئے ہیں کہ پھر آپ کو قرار نہیں آئے گا جب تک یہ وظیفہ نہیں پڑھیں گے۔ 7 دن اور پوری زندگی کی خوشی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہ ہمارے وظیفہ کام نہیں کرتا، سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے وظائف کام نہیں کرتا، تو آپ میں یہ 4 اصول نہیں ہوں گے۔ 4 اصول آپ میں ہونے چاہیے وظیفے کے لیے، کسی کا بھی وظیفہ پڑھیں گے آپ میں یہ 4 اصول۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو وظیفہ کام کرے گا، اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ اور جب 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو اللہ ناراض، اللہ نہ کرے،
تو پھر آپ کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، 700 مرتبہ قرآن عظیم میں فرمایا ہے، واللہ علم تقریباً 700 مرتبہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ آپ وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا وظیفہ کام کرے گا؟ تو 5 وقت کی نماز پہلا شرط۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بیت اللہ شریف کے سامنے بھی کھڑا ہوگا، رب یا رب کہہ رہا ہوگا، پکار رہا ہوگا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہے۔ تو حرام سے بچ کر رہیں، رزق حلال کی طلب کریں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہ ہو تو وظیفہ کون قبول کرے گا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جس کو شک ہوگا اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ شک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی سورہ قریش کا وظیفہ دے رہا ہوں تو آپ کو سورہ قریش صحیح طور سے پڑھنا آتا ہے؟ اگر نہ پڑھنا آتا ہے تو ٹھیک، نہیں پڑھنا آتا تو سیکھ لیں۔ پہلے پورے قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنا ضروری ہے، لازم ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں 7 دن تک یہ وظیفہ پڑھیں۔ 7 دن میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسی جگہ سے مال پہنچے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کی مالی پریشانی آنے والی نسلوں میں بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو آپ کی پریشانی جو مالی پریشانی ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ قرض کا بوجھ ہے انشاءاللہ بہت جلد قرضے اتر جائیں گے۔ تو آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے۔ دیکھو سورہ یاسین میں 7 مبین آتے ہیں، جگہ جگہ سورہ یاسین میں 7 مبین ہے۔ پہلی مبین پر پہنچیں گے تو رک جائیں۔ یاسین شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اسی طرح پڑھتے جائیں، آپ کو پہنچے گا پہلا مبین۔ نشانات لگا لیں مبین پر۔ پہلا مبین پہنچے گا تو آپ ادھر رک جائیں اور سورہ قریش کو 11 بار پڑھیں۔ سورہ قریش کو 11 بار پڑھا، پھر آپ نے سورہ یاسین، لیکن یاد رکھیں کہ سورہ یاسین پہلی مرتبہ شروع کرنے سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں۔ آخر میں جب وظیفہ ختم ہو جائے پھر 11 بار درود شریف۔ سورہ یاسین کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ۔ پھر سورہ یاسین کو شروع کریں یاسین اور دوسرے مبین پر پہنچ جائیں۔ دوسرے مبین پر پہنچتے ہی رک جائیں اور سورہ قریش کو 11 بار پڑھیں۔ پھر شروع سے یاسین شروع کریں اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، اور تیسرے مبین پر پہنچیں۔ تیسرے مبین پر پہنچ کر رک جائیں، سورہ قریش 11 بار پڑھیں۔ سورہ قریش 11 بار پڑھ کر پھر شروع سے یاسین شروع کریں اور چوتھے مبین پر پہنچیں۔ چوتھے مبین پر پہنچ کر رک جائیں، سورہ قریش 11 بار پڑھیں۔ پھر شروع سے یاسین اور 5ویں مبین پر پہنچے۔ 5ویں مبین پر پہنچے، 5ویں مبین پر پھر رک جائیں اور سورہ قریش کو 11 بار پڑھیں۔ 11 بار پڑھنے کے بعد پھر شروع کریں سورہ یاسین کو اور 6 مبین پر پہنچیں۔ ادھر رک کر آپ نے 11 بار سورہ قریش کو پڑھنا ہے، پھر شروع سے یاسین کریں اور 7ویں مبین پر پہنچ جائیں جو آخری 7واں مبین ہے۔ 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، پھر شروع سے سورہ یاسین شروع کریں اور جاتے چلتے چلتے سورہ یاسین کو ختم کریں۔
اس ترتیب سے آپ نے 7 دن، آخر میں پھر درود شریف 11 بار، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 7 دن تک یہ وظیفہ مسلسل پڑھنا ہے، درمیان میں ناغہ نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7ویں دن روزانہ دعا کریں، جس حاجت کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اسی حاجت کے لیے، خصوصاً مالی پریشانی، قرض کا بوجھ یا کسی اور مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جس حاجت کے لیے پڑھنا چاہے پڑھیں، تو آخر میں خوب دعا مانگے۔ آخری دن جب 7واں دن ہو تو خوب گڑ گڑا کر اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگے، اور کوئی اپنی طاقت کے مطابق، گنجائش کے مطابق کچھ صدقہ بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز 7 دنوں میں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کا ہر مراد پورا ہوگا، خصوصاً مالی ٹینشن، پریشانی، قرض کا بوجھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، قرض اتر جائے گا، مالی پریشانی ختم ہوگی، اور جس مقصد کے لیے چاہیں 7 دن کا وظیفہ کریں، اور زندگی میں ایک بار کریں، جس حاجت کے لیے ہو۔ جب ایک بار کریں گے تو بار بار کریں گے، کیونکہ آپ کو جو بھی حاجت پیش ہوگی آپ فوراً سورہ یاسین نکالیں گے، یہ وظیفہ شروع کریں گے، 7 دن میں آپ کا بیڑا پار، آپ کی حاجت پوری، مشکلات ختم انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں، مشکلات کو خوشیوں میں، سکون اور اطمینان میں بدل دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔